الأجل مولا مولا سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، 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 موت کے سید سجاد دعا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، یہ مدینہ تو نہیں شام ہے زینب کے یہاں، یہ مدینہ تو نہیں شام ہے زینب کے یہاں، قیدیوں کے لیے بازار سجا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، بہنے لگ جاتا ہے کچھ اور لہو آنکھوں سے، بہنے لگ جاتا ہے کچھ اور لہو آنکھوں سے، لوگ سجاد کو جب باغی کہا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، بن گئی شام میں تطہیر کی چادر فضا، بن گئی شام میں تطہیر کی چادر فضا، اس کے پیچھے ہی سبھی قید چھپا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، ہر تماچے پہ سکینہ کے لبوں پر تھا سوال، ہر تماچے پہ سکینہ کے لبوں پر تھا سوال، کیا یتیموں سے یوں ہی پیار کیا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سنگ
گل پوش ہے معلوم نہیں، سنگ بارے ہے کہ گل پوش ہے معلوم نہیں، سر جھکائے جہاں سجاد چلا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، بعد میں ہوتا ہے اس راہ سے اسیروں کا گزر، بعد میں ہوتا ہے اس راہ سے اسیروں کا گزر، دور تک پہلے وہاں خار بچھا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، 14 صدیاں ہوئے آتی ہے مسلوں کی صدا، 14 صدیاں ہوئے آتی ہے مسلوں کی صدا، ہم غم سید سجاد بپا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، دور تک دیکھتی رہے نیزے پہ چادر اکبر، دور تک دیکھتی رہے نیزے پہ چادر اکبر، نیزہ یوں اونچا ستمگار کیا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، موت کی سید سجاد دعا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں، سر زینب سے ردا لوگ جدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ محبان امام حسین، پروردگار عالم
ہر اس شخص کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے کہ جس کے دل میں محبت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ لائق تعریف وہ افراد ہیں کہ جو غم امام حسین میں مصروف رہتے ہیں، اور لائق مذمت وہ افراد ہیں کہ جو غم امام حسین علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ غم امام حسین ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ہمارے دین کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ غم امام حسین سہارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ذریعے اسلامی تعلیمات تازہ ہوتی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں واجبات اور وہ کام کے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ کام کے جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی تجدید ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے قلوب میں تقوی الہی اسی عزاداری کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور ہم قرب الہی اسی عزاداری کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے جتنے بھی متقی پرہیزگار دیندار افراد ملے، ایسے افراد ملے کہ جن کے دلوں میں خوف الہی ہو، تو وہ جو ان کے دل میں خوف الہی ہے، جو تقوی الہی ہے، جو قرب الہی ہے، جو عبادتوں کا ان کے دل میں شوق و ذوق ہے، وہ محبت امام حسین کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، میں نے کل کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہرگز کبھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کو سبک نہ جانیے، کمتر نہ سمجھیے۔ یہ آپ کے لیے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک اساس ہے جو آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے، دین کے اوپر آپ کو مستحکم کرتا ہے، اور سچا دین یعنی مطابق لوح محفوظ عمل کرنے کی آپ کو ترغیب دلاتا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، کیونکہ کچھ عرصے سے یوں تو ہمیشہ ایسی آوازیں اٹھتی رہی، لیکن ادھر کچھ عرصے سے اپنوں میں بھی کچھ افراد بیگانہ ہو گئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ ابو موسیٰ اشعری کا پیروکار ہے کہ آتا ہے مولا علی کے حق کو بیان کرنے اور خلاف علی ابن ابی طالب وہ گفتگو کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک طبقہ خطبہ کا، ذاکرین کا، اور ایسے افراد کا کہ جو لباس رسول پہنتے ہیں، لباس رسول کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ممبر پہ آتے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر تنقید کرتے ہیں، عزاداری امام حسین پر نشانہ سادھتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کوئی بھی ایسا عمل ہم انجام نہیں دیتے ہیں کہ جو خلاف قرآن ہو، خلاف سیرت پیغمبر اسلام ہو، خلاف حکم معصوم ہو، بلکہ تمام ہمارے ہاں رسومات ادا جو ہیں وہ مطابق شریعت ہیں، اور ہمارے بزرگ علماء کی نگرانی میں یہ سب عزاداری کے رسومات جو ہیں وہ جاری و ساری ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر 100 میں 1-2 افراد آپ کو ایسے مل جائیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ خلاف شریعت کام انجام دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کیجئے، لیکن جو 98% مطابق شریعت عمل انجام دے رہے ہیں، ازائے امام حسین انجام دے رہے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ نہ بنائیے، بلکہ جو غلطی کر رہا ہے یہ اس کی انفرادی غلطی ہے۔ اگر وہ کوئی عمل ایسا انجام دے رہا ہے کہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خلاف شریعت ہے، تو یہ اس کی انفرادی غلطی ہے، اس پہ آپ امام حسین السلام کی عزاداری یا عزاداروں کو ٹارگٹ نہ بنائیے، بلکہ
آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنے ان کو دعائیں دیتی ہیں، اور بی بی زہرا ان کے لیے شفاعت فرمائیں گی انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، امام حسین کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اس فلسفہ عزاداری کو آپ سمجھیے، عزائے امام حسین جو ہم اور آپ کرتے ہیں، تو یہ تمام عمل ہم قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرتے ہیں، اور ہمیں سیرت معصومین میں یہ سب عمل نظر آئے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی عمل آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مطابق شریعت نہیں ہے، تو میں صاحبان علم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، وہ اپنے بزرگوں سے دریافت کریں کہ جو میری سوچ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ صاحب یہ امام بارگاہوں میں جو علم، تابوت، تعزیے، گہوارہ امام حسین، یہ سب جو تبرکات لگائے جاتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، نسبت سے عزت ہوتی ہے۔ اگر نسبت کسی بلند کی طرف ہوتی ہے تو لائق تعظیم و اکرام ہوتا ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، صاحب اپنے ہاتھ سے ہم نے بنایا، ہم اپنے ہاتھ سے اس کا احترام کریں۔ تو میرے دوستوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، خانہ کعبہ جنت سے بن کے نہیں آیا تھا، نہ پروردگار عالم نے، اللہ نے آ کے خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل نے مل کے خانہ کعبہ کو بنایا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جو پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں لگائے گئے، دیوار جس سے بلند کی گئی، وہ پتھر بھی کوئی جنت سے نہیں آئے تھے، وہی مکے کی سرزمین پر جو پہاڑی تھی اسی کے وہ پتھر تھے۔ لیکن جب اللہ کی محبت میں خلیل خدا حضرت ابراہیم نے پتھروں کو جوڑ کر ایک چوکور عمارت قائم کی اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج دنیا کا ہر مسلمان اسی عمارت کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے، اور جب وہ مستطیع ہو جاتا ہے، صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، تو اسی گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اسی گھر میں جو پتھر کا بنا ہوا خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، لائق تعظیم و اکرام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر سال اس کی زیارت سے مشرف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خانہ کعبہ کی جدار کو بوسہ دیں اور قرب الہی حاصل کریں۔ لیکن ان عظیم پتھروں میں بھی ایک پتھر حجر اسود کے نام سے نصب ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ کہ صاحب جب آپ طواف خانہ کعبہ شروع کریں گے تو جہاں پر حجر اسود ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ اچھا، وہاں سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیجئے، بوسہ دے کے آپ ایک چکر کاٹیے، پھر جب آپ وہاں پر آ جائیے پھر بوسہ دیجئے، پھر دوسرا چکر، پھر بوسہ دیجئے، پھر تیسرا چکر، پھر بوسہ دیجئے، پھر چوتھا چکر، پھر بوسہ دیجئے، پھر پانچواں چکر، پھر بوسہ دیجئے، پھر چھٹا چکر، پھر بوسہ دیجئے، اور پھر ساتواں چکر۔ اب اتنے ہجوم میں
جہاں لاکھوں حاجی حجر اسود کو چومنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہر حاجی حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا. تو ایسی صورت میں سبھی علماء نے، شیعہ اور غیر شیعہ سبھی علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر حجر اسود تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ اشارے سے بوسہ دیجئے. اب انگلش کا ایک لفظ تو ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان لفظوں کو مجالس میں استعمال کرنے کے لیے ممانعت قرار دی ہے کہ جو عام زندگی میں اچھے مطالب میں نہیں بولے جاتے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے آپ نے حجر اسود کو چوم لیا. تو میرے بھائیوں، یہ مسلمان حج کرنے جا رہا ہے، طواف خانہ کعبہ رکن حج ہے، اس میں جب تک کہ ایک پتھر کو چوم نہیں رہا ہے اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہو رہا ہے. تو اب آپ خود بتائیے کہ خانہ کعبہ اسی دنیا کے پتھروں کا بنا ہوا، حجر اسود ایک کالا پتھر ہے، اس کا احترام اگر نہ کیا جائے، اگر اس کو بوسہ نہ دیا جائے تو حج آپ مسلمان نہیں رہیں گے. تو نسبت سے عظمت ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے. تو آپ امام بارگاہوں کی تبرکات کو یہ نہ دیکھیے کہ صاحب کپڑا چوما جا رہا ہے اور یہ اسٹیل چومی جا رہی ہے اور یہ لوہا چوما جا رہا ہے اور یہ سونا چوما جا رہا ہے اور یہ چاندی چومی جا رہی ہے اور یہ لکڑی چومی جا رہی ہے، یہ کاغذ چوما جا رہا ہے. نہیں، نہ ہم کپڑا چوم رہے ہیں، نہ ہم لوہا اسٹیل چوم رہے ہیں، نہ سونا چاندی چوم رہے ہیں، نہ لکڑی چوم رہے ہیں، نہ کاغذ چوم رہے ہیں. ہم نسبت چوم رہے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی عزاداری میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، جو بھی تبرکات ہیں، وہ ہمارے خریدے میں ہیں یا ہمارے باپ دادا کے خریدے میں ہیں یا ہم نے خود خریدا ہے یا ہمیں میراث میں ملا ہے. اس میں امام حسین نعوذ باللہ نہیں ہے. ایک یہ بہکایا جاتا ہے کہ لگتا ہے امام حسین علم تابوت تعظیم میں آگے اس طرح سے دعا مانگتے ہو، اس طرح سے چومتے. توبہ کیجئے، مولا حسین سے ڈریے، مادر امام حسین سے ڈریے. یہ تصور نہ کیجئے، ورنہ کبھی آپ سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مسجد میں اس طرح سے دوڑ کے جاتے ہیں جیسے اللہ میاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شرک ہو جائے گا اگر یہ تصور کر لیجئے کہ اللہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک متقی، پرہیزگار، دیندار، نمازی، اللہ کا چاہنے والا وقت اذان سن کر جب مسجد کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ جیسے کسی سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہو اور کوئی اس کا بیٹھے ہوا انتظار کر رہا ہو. تو جس طرح سے مسجد کے اندر اللہ نہیں ہے مگر اللہ کی نسبت سے اس کا احترام ہے، اسی طرح سے عزا خانوں میں امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے اس کا احترام ہے. امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم تبرکات عزا کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور ہم جو ہیں اس کا احترام کرتے ہیں. اور اگر ان کی نسبت نہ ہوتی تو کیا آپ نے عزا خانوں میں نہیں دیکھا کہ نوجوان بزرگ جب علم مبارک کو دیکھتے ہیں امام باڑے کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. گہوار علی اصغر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. تابوت امام حسین کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے.
تو عزیزان گرامی ہمیں بھی اس کا علم ہے کہ یہ علم جو اذاخانے میں ہمارے ہاں نصب ہے، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو حضرت عباس علم بردار اپنے ہاتھوں میں لے کے کربلا میں گئے تھے. یہ علم اس علم کی یاد میں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کی بناوٹ اس کی بناوٹ ایک تھی، لیکن ہم اس کو دیکھ کر جناب عباس علیہ السلام علمدار لشکر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور ان کے غم میں مصروف اعضا ہوتے ہیں. تبرکات اعضا امام حسین کا احترام کرو. یہ دعا کی قبولیت، دعا کو مقام قبولیت تک پہنچائے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. دنیا میں نجی زندگی میں اگر آپ غور کیجئے کہ بہت سی چیزیں نسبت کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون بھی دیتی ہیں اور آپ کی محبت کو تقویت بھی پہنچاتی ہے. کلکتے کے قریب ایک جگہ ہے مرشد آباد. محبان اہل بیت کی وہاں آبادی بھی ہے، نوابی بھی رہی ہے وہاں. اور مرشد آباد میں ایک زری ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زری اصل زری ہے. جب آیت اللہ محسن حکیم اعلی اللہ مقامہ کا زمانہ تھا، اس وقت جب تبدیل زری ہوئی، یعنی پرانی زری ہٹائی گئی اور نئی زری نصب کی گئی، تو مرشد آباد کے جو نواب تھے انہوں نے عراق سے اس زری کو منگوایا، کچھ ڈونیشن دیا، کچھ گزارش کی اور کچھ سفارشیں لگائیں. اس کے بعد وہ جو ہے زری مرشد آباد میں آئی. آپ جانتے ہو جب میں وہاں مجالس کے سلسلے میں ایک بار گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں آیت اللہ خوئی کے نمائندے حجت اسلام والمسلمین آقا محمد الموسوی تشریف لائے اور وہاں زیارت کی. تو ان لوگوں نے کہا کہ تقریر بھی کر دیجئے آپ. تو نے تقریر کی، کہا اس زری کا احترام کیجئے، اس لیے کہ قابل احترام اس لیے ہے یہ زری کہ اس کو نہ جانے کتنے انبیاء اور کتنے ملائکہ نے بوسہ دیا ہوگا. اب جو میں نے جس شخصیت کا نام لیا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جانتے ہوں گے، ان کا یہ فرمانا کہ زری کا احترام کیجئے، لوگوں نے مجھے بتایا، انہیں نے اپنی تقریر میں کہا کہ زری کا احترام کیجئے اس لیے کہ نہ جانے کتنے انبیاء نے، کتنے خاصان خدا نے، کتنے معصومین نے اور کتنے ملائکہ نے اس زری کو بوسہ دیا ہوگا. تو اصل قبر امام حسین تو اندر ہے، یہ تو اوپر زری اوپری حصہ ہے، زری کا باہری حصہ ہے عزیزان گرامی، لیکن امام حسین کی زری ہے، امام حسین کی طرف منسوب ہے. تو اب اسے انبیاء بھی چومیں گے، فرشتے بھی چومیں گے، ملائکہ بھی چوم رہے ہیں، اولیاء اللہ و خاصان خدا بھی چوم رہے ہیں اور مومنین بھی چوم رہے ہیں. صلوات اور بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد.
تو ارباب ازاں اگر آپ نے تبرکات عزائے امام حسین کا احترام چھوڑ دیا تو آپ اسے یاد رکھیے، پھر اللہ اس کے اثر کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ تابوت سکینہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، بنی اسرائیل کے پاس ایک ایسا صندوق تھا کہ جس کے اندر تبرکات انبیاء رکھے ہوئے تھے، اور اس تبرکات انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل دنیاوی اور آخروی بہت بڑے بڑے فائدے اٹھایا کرتے تھے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو زیادہ اللہ والے ہو گئے۔ دیکھیے ایک چیز میں عرض کر دوں آپ کی خدمت ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کی ماں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی مکار ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر یہ کہے کہ آپ کی ماں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ماں کو اللہ نے جو محبت دی ہے، جذبہ محبت جو ماں کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مذہبی معاملات میں اگر اسلام کی محبت رسول اسلام سے زیادہ کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کے دین کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کی محبت رسول اسلام سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ اب اگر کوئی رسول اسلام سے زیادہ محبت دکھانے لگے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ طالبانی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات ایک گزارش میں اور عرض کر دوں کہ پروردگار حالات سے ہم سب کو ابھارے اور یہ جو وبا دنیا کی چل رہی ہے اسے ختم کرے۔ یہ آن لائن جو مجالس کا سلسلہ ہے، جو بیماری کی وجہ سے کہ ایک جگہ پر جو گائیڈ لائن ہے، ایک جگہ پر زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے اور بہت زیادہ شرائط ہے، اس وجہ سے آن لائن مجلس ہو رہی ہے، ورنہ پروردگار بہرحال قبول فرمائے اور جلد سے حالات ایسے ہوں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر، جیسے خطیب عالم ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے، سامعین سامنے ہوتے ہیں، جب وہ صلوات کی گزارش کرتا ہے تو پورا مجمع صلوات بھیجتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات جب بھی کسی آن لائن مجلس میں یا یوٹیوب پر کوئی اپلوڈ مجلس کو سنیں اور آپ اسے ظاہر ہے کہ ایک ثواب کے لیے سن رہے ہیں، دینی معلومات کے لیے سن رہے ہیں، تو جب صلوات کی درخواست کی جائے تو ہر سننے والے کا پر فریضہ ہے کہ وہ صلوات ضرور بھیجے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مراجع اکرام، جو پوری عمر محنت کر کے قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد سیرت کو سمجھ کر وہ فتوے دیتے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ایسے افراد پر کہ عزاداری کے بعض معاملات میں مراجع اکرام خاموش ہیں، ان کا کوئی فتویٰ نہیں، وہ شہر اللہ اسے تصور کر رہے ہیں عزاداری کو اور اس کا احترام کا حکم دے رہے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو منہ میں مثلا ایک بیڑی کا ٹوٹا دبائے ہوئے عزاداری کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔
اما میاں عزاداری کو بعد میں صحیح کرنا، پہلے اپنے گھر کے حالات صحیح کر لو. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو تابوت سکینہ جس کا صرف قرآن میں بھی ہے، بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق ہے جس میں تبرکات انبیاء ہیں، اس سے انہیں فیض مل رہا ہے. لیکن جب انہی نے اس کا احترام ختم کر دیا، اب کوئی اپنے گھر میں اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایک چوراہے پہ پڑا ہے اور چلنے والوں کی ٹھوکریں اس پر لگ رہی ہیں، تو اللہ نے اس کی برکات کو سلب کر لیا، اٹھا لیا. تو قوم بنی اسرائیل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو گئی، برباد ہو گئی، رسوا ہوئی. اب نہ اس طرح سے فتوحات ہو رہی ہیں، نہ اس طرح سے کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، نہ اس طرح سے دولت کی فراوانی ہے. تو جس طرح سے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو تبرکات انبیاء کا خزانہ تھا، جس سے بنی اسرائیل کو فیوض حاصل ہو رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے عزا خانے بھی تابوت سکینہ کے مانند ہیں. ان کا احترام کرتے رہیے گا، اللہ آپ کو ترقی دیتا رہے گا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ہاں عزیزان گرامی، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزائے امام حسین میں جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کی جزا آپ کو ملے گی. دیکھیے کبھی کبھی دیکھنے میں بات اچھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. اس کی ایک مثال میں دے دوں. پرندے پکشی کو جب ایک چڑی مار، ایک شکاری پکڑنے کے لیے جال بچھاتا ہے، ارے اب تو آپ نے یوٹیوب پر سب دیکھا ہوگا، سرچ کر لیجیے گا. برڈز کو پکڑنے کے لیے جب جال بچھا رہا ہے تو اس میں دانا بھی چھڑک دیتا ہے. معصوم پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محبت میں کسی نے دانا ڈالا ہے، اور وہ چکتے 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 جب چڑی مار کی زد پر جال تک پہنچ جاتا ہے اور جال کی ڈوری کھنچتی ہے، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ محبت میں نہیں بچھایا گیا تھا دانا، یہ میری گرفتاری کے لیے بچھایا گیا تھا. اب اس میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بعض باتیں کہی جاتی ہیں، مثلاً تقریروں میں الحمدللہ ماشاءاللہ امام حسین کی عزاداری پر آپ حضرات بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور امام حسین خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. لیکن ذرا آپ یہ سوچئے کہ لاکھوں روپے آپ نے عزاداری پر خرچ کر دیے، اور قوم و ملت میں بھوکے اور فاقہ زد افراد بغیر تعلیم کے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو امام حسین اس سے ناراحت ہوتے ہوں گے. اس لیے اس خرچے کو اگر آپ امام حسین کی خوشی کے لیے غریبوں، یتیموں، مساکین میں اور تعلیم کے اوپر خرچ کر دیجئے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، امام حسین خوش ہوں گے. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک تعلیمی ادارے کو 16 سال کی عمر سے چلا رہا ہوں. میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ سرکار فخر العلماء نے جو حوض علمیہ جامع التبلیغ سرزمین لکھنؤ پہ قائم کیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو میری عمر 15 سال کی تھی، اور ان کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک میں اس ادارے سے منسلک ہوں. تو کوئی یہ نہ سوچے
کہ صاحب تعلیمی اداروں کی مخالفت میں تقریر کی جا رہی ہے. میں خود ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہوں. الحمدللہ ساری دنیا میں اس کے طالب علم خدمت علوم اہل بیت انجام دے رہے ہیں. کثیر تعداد میں ایران میں، عراق میں آپ کو طالب علم ملیں گے. عزیزان گرامی، مگر چاہے مدرسوں کا ڈونیشن ہو، چاہے کالجز کی فیس ہو، اسکولوں کی فیس ہو، یا کسی یتیم خانے میں آپ کچھ دے رہے ہوں، یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہوں، بہت اچھی بات ہے، امام حسین خوش ہوں گے. مگر امام حسین کی عزاداری میں کٹوتی کر کے آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. اس سال ہم مجلس نہیں کریں گے، مدرسے میں پیسے دے دیں گے. اس سال ہم تبرک نہیں بانٹیں گے، ہم یتیم خانے میں پیسے دے دیں گے. یہ عمل صحیح نہیں ہے. عزائے امام حسین میں جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں اسے خرچ کرتے رہیے. اللہ آپ کی روزی میں اتنی برکت دے گا انشاءاللہ کہ وہ خرچہ بھی چلتا رہے گا اور مدارس بھی چلتے رہیں گے، یتیموں کی فیس بھی آپ دیتے رہیں گے اور یتیم خانوں میں ڈونیشن بھی کرتے رہیں گے. اگر آپ کٹوتی ہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر کا سروے کریں. آج آپ دیکھیں ہر گھر میں مہینے میں 2-4 بار تو باہر جا کے کھانا کھایا جاتا ہے یا باہر سے منگوا کے کھایا جاتا ہے. اس میں غریبی امیری کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے. جو جس معیار کا ہے اس اعتبار سے وہ اپنے کھانا منگا کے کھا رہا ہے یا کھانا جا کے کھا رہا ہے. عزیزان گرامی، ہم اس میں سے کٹوتی کر سکتے ہیں. ہم کم قیمت کی گاڑیاں خریدیں، اس میں سے کٹوتی کر کے ہم قوم کی امداد کر سکتے ہیں. امام حسین ہمارے یا آپ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ امام حسین علیہ السلام کے محتاج ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کی نظر کرم ہم پر سے ہٹ گئی تو ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہے. ہمارے بزرگ علماء کی سیرت دیکھیے. ہمارے بڑے بڑے علماء کی حیات میں ملتا ہے کہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے تو وہ شرکائے مجلس، جو لوگ مجلس امام حسین میں آئے ان کے جوتوں کو سیدھا کر رہے ہیں. ہمارے علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ اگر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو کہا مجھے وہاں لے چلو کہ جہاں مجلس امام حسین ہو رہی ہے، مجھے وہاں بٹھال دو کہ جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہیں، سلیپر رکھے ہیں. جب شاگردوں نے بٹھال دیا تو انہوں نے عزاداروں کی جوتیوں کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگا کے اللہ سے اپنی بینائی کی دعا مانگی تو اللہ نے ان کو ایسی روشنی آنکھوں میں عطا کی کہ جس طرح سے جوانی میں وہ دیکھا کرتے تھے اب وہ بڑھاپے میں اسی طرح سے دیکھ رہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ فرش اذاں ہم بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. یہ قابل تعظیم و اکرام ہے.
میں اکثر اپنی مجالس میں مومنین کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو فرش عزا کے عنوان سے بچھا دیا جائے اس کا احترام کیجئے، جوتے پہن کے اس پہ نہ کھڑے ہوئیے۔ اگر ہماری ظاہری آنکھیں اس فرش پر بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فرش کا ایک تاگا ہم اپنی آنکھوں سے لگا کے رکھیں۔ جو فرش عزا امام حسین کے نام پر بچھایا جاتا ہے، جس پہ ہم اور آپ مجلس امام حسین پہ بیٹھنے، کبھی آپ نے تصور کیا کہ اس فرش کے اوپر کون کون بیٹھتا ہے؟ اس پہ شہداء، صدیقین، صالحین، ارواح مومنین و مومنات، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہے۔ میں نے کسی بزرگ عالم سے سنا ہے کہ جب مجلس امام حسین تمام ہو جاتی ہے اور ملائکہ کی واپسی ہوتی ہے فرش عزا سے، تو ان کے جسموں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو ملک آسمان سے زمین پر نہیں آ پائے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو جو تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مجلس سے واپس گئے ہوئے ملائکہ جواب دیتے ہیں، ہم مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے ملائکہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے مجلس، ہمیں ہی بتا دو۔ تو مجلس سے واپس ہوئے ملائکہ کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو چکی، اب تو بستر بھی اٹھ چکا، اب وہاں جا کے کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں جگہ بتا دو، ہم اس جگہ کی خاک کو اپنے بازوؤں پہ مل لیں گے۔ یہ ہے مجلس امام حسین، یہ ہے ادائے امام حسین۔ ہمارے بزرگ ترین علماء کی یہ حیات طیبہ میں کئی ایسے عالم میں باعمل ہیں کہ جنہی نے امام حسین کے عزاداروں کے درمیان امام ولی عصر کو دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے دیکھا۔ تاریخ میں بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ جس میں ہمارے زمانے کا امام آپ کے ساتھ نواخوانی سینہ زنی فرما رہے تھے۔ اگر یہ عمل صحیح نہ ہوتا تو امام کبھی بھی شریک مجلس یا ماتم نہ ہوتے۔ بس عزیزان گرامی، جب تک کہ ملت احترام کرتی رہے گی عزائے امام حسین کا، دنیا اور آخرت اس کی سنورتی رہے گی۔ آج میں آپ کی خدمت میں کربلا کے اس مجاہد اور اس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جسے مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے 10 دن کی مجالس میں تمام شہیدوں کا ذکر عشر اولا میں نہیں ہو پاتا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ ان مجالس میں کسی ایک شہید کے ذکر
مجلس کو تمام کیا جائے تو آج مجھے حضرت مسلم ابن اوسجا کو جہاں امام حسین کی نصرت اور کربلا کی شہادت کا شرف ملا، وہیں سے حضرت مسلم ابن اوسجا کو یہ بھی شرف تھا کہ صحابی پیغمبر بھی تھے۔ رسالت مآب کا زمانہ دیکھا تھا، ان کے چہرہ پر نور کی زیارت حالت ایمان میں انہی نے کی، اور پھر انہی نے مولا علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کوفے تشریف لے گئے ہیں تو مسلم ابن اوسجا کے گھر میں بھی قیام کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا قیام حضرت مسلم ابن اوسجا کے گھر میں کیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ حضرت مسلم ابن اوسجا کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوفیوں نے غداری کی اور کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں سے بیعت کو اٹھا لیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں قتل کر دیے گئے، تو مسلم ابن اوسجا کو سب سے زیادہ اس بات پر کی فکر تھی کہ کسی طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ کوفہ بدل چکا ہے، کوفے میں منافقین کی کثرت ہو چکی ہے، مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اب کوفے آنے کی مولا آپ کو ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بھی یہ کوفی قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر دو روایتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد مسلم ابن اوسجا اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین کی تلاش میں نکلے، اور راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حالات سے آگاہی کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی کربلا چلے گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے، اس سے قبل یا اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کی ملاقات حبیب ابن مظاہر سے ایک خضاب کی دکان پر ہوئی، تو مسلم ابن اوسجا نے حضرت حبیب ابن مظاہر سے یہ دریافت کیا کہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں اور کس کے قتل کے اوپر یہ آمادہ ہیں۔ تو مسلم ابن اوسجا سے حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ یہ نماز رسول کے تعاقب میں جا رہی ہیں اور ان کے قتل کے ارادے سے جا رہی ہیں۔ تو مسلم ابن اوسجا نے خضاب خرید لیا تھا، اس خضاب کو وہیں پر پھینکا اور پھینک کے ارشاد فرمایا، حبیب اب یہ داڑھی نصرت حسین میں میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ ان جملوں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ حضرت مسلم ابن اوسجا امام حسین سے اور اہل بیت پیغمبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اچھا، آپ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ کربلا کے تقریباً سبھی غیر بنی ہاشم شہیدوں میں اکثر ایسے افراد تھے جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے یا بڑے بڑے قبیلوں میں رہنے والے تھے،
اور جن کی شجاعت کا ڈنکا پٹا ہوا تھا. کربلا کے میدان میں کوئی بزدل نہیں آیا تھا. اگر بزدل ہوتے تو 3 لاکھ کا لشکر دیکھ کر فرار اختیار کر گئے ہوتے. ہر حسینی حق پر مرنے کا جذبہ رکھتا تھا. حضرت مسلم ابن اوسجا بڑے ہی شجاع و بہادر، بڑے ہی متقی پرہیزگار دیندار. ظاہر ہے کربلا میں اگر دینداری کی طرف آدمی مائل نہ ہوتا تو کربلا میں کہ اس عظیم فہرست میں جس میں شہداء کے نام ہیں اس کا نام ہی نہ ہوتا. بہرحال حضرت مسلم ابن اوسجا امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملے اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں قیام کیا. اور شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو گل کر دیا اور چراغوں کو گل کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا. یہ میرے جان کے دشمن ہیں، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. سب سے پہلے جس نے اپنے نہ جانے کا اعلان کیا ہے وہ ہیں حضرت مسلم ابن اوسجا. سب سے پہلے حضرت مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے ان درندوں میں چلے جائیں، ان اللہ اور رسول کے دشمنوں میں آپ کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ابا عبداللہ، جب تک کہ میری جان میں جان رہے گی اور میرے ہاتھوں میں قوت رہے گی، میں نیزے کے ذریعے آپ کی نصرت کروں گا جب تک کہ نیزے ٹوٹ نہ جائیں، اور جب تک کہ میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی اور تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں رہے گا، اس وقت تک ہم آپ کی نصرت کرتے رہیں گے. اور اگر تلوار بھی چھوٹ گئی تو اگر زندہ رہیں گے تو ہم آپ کی نصرت آپ کے دشمنوں پر پتھر برسا کے کریں گے. جو وعدہ کیا تھا مسلم ابن اوسجا نے، اس وعدے کو پورا کیا. روز عاشور جب بازار شہادت گرم ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ذرا دشمنان امام حسین کی جرات تو دیکھیے. خدا لعنت کرے لشکر یزید پر اور لشکر یزید پر کہ ایک شخص کھڑا ہوا لشکر یزید میں سے، تاریخ نے اس کا نام بھی عمر لکھا ہے، اور مقتل یہ لکھا کہ امام حسین کو سنانے کے لیے وہ اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد اس نے یہ کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. یہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی، خدا لعنتوں میں اضافہ کرے، اس وقت اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کے بدگمانی اور جھوٹ اور باطل پرستی کا نتیجہ کیا ہے، جہنم کی آگ میں ملعون جل رہا ہوگا. یزید کو امام برحق کہہ کے خطاب کیا اس ملعون نے، اور کہا کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہ رہے.
چاہے کوئی بھی ہمارے مد مقابل آ جائے. یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ اگر نواز رسول بھی آ رہا ہے ہمارے مد مقابل تو اسے بھی ہم قتل کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے اس کا اس طرح جواب دیا کہ اگر تو یزید کو امام برحق سمجھ رہا ہے تو یہ بتا باطل کا امام کون ہے؟ تو اس کی تعریف کر رہا ہے جو یہودیت میں پلا اور جس کی جوانی اور نوجوانی جو ہے وہ خرافات میں بسر ہوئی. اور پھر امام حسین نے اسے نصیحت فرمائی کہ اگر تجھے میرے مقابل اپنے سپاہیوں کو اکسانا ہے تو جھوٹ سے کام نہ لے. تو اس نے لشکر امام حسین پر حملہ کیا. حضرت حبیب ابن مظاہر کو غیظ آیا اور امام نے جہاد مانگا. حسین نے حبیب کو روک لیا. حضرت مسلم ابن اوسجا اور حضرت زہیرقین کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کے آپ اس کا جواب دیجئے. یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے بہادر شیر غضبناک کی طرح سے ٹوٹ پڑے. 1 گھنٹے تک تلوار چلی تقریباً اور اس کے نتیجے میں عمر بھاگ نکلا. یہ تو نام ہی کا اثر تھا، غالباً بھاگ گیا اور لشکر بھی بھاگ گیا ساتھ میں اور کافی تعداد میں لوگ فوج یزید کے مارے گئے. اور جب دھول کم ہوئی اور گرد کا دامن چاک ہوا تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور پڑے ہیں. مسلم ابن اوسجا کو زخموں سے چور دیکھا تو عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر سرکار شہادت حضرت مسلم ابن اوسجا کے قریب پہنچے اور جب قریب گئے ہیں تو مسلم ابن اوسجا دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. ابھی سانس چل رہی تھی کہ حبیب نے مسلم کو سلام کیا اور سلام کر کے حبیب قریب پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں مسلم میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں. مطلب یہ تھا تمہاری شہادت کے بعد میں بھی جام شہادت پیوں گا. اس کے بعد قریب آ کے کہتے مسلم اگر مجھے اس کا یقین نہ ہوتا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو. جب مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی آگے پیچھے جانا ہی ہے، جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آنے والا ہوں، تو میں تم سے کیا کہوں کہ تم وصیت کرو. مگر اللہ اکبر لاکھوں سلام حضرت مسلم ابن اوسجا پر. حضرت مسلم ابن اوسجا فرماتے ہیں حبیب اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تم ابھی زندہ رہو گے، باقی رہو گے، تو جو وصیت میں اس وقت کرتا وہ وصیت میں اس وقت بھی کروں گا جبکہ مجھے یقین ہے کہ تم میرے پیچھے آنے والے ہو. حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا مسلم جلدی وصیت کیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا فرزند زہرا کا خیال رکھنا اے حبیب، جب تک کہ جان میں جان رہے حسین کی نصرت کرتے رہنا. بس اتنا کہہ کے مسلم ابن اوسجا کی روح جسم سے پرواز کر گئی.
عزیزان گرامی، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ ابھی مسلم ابن اوسجا کی لاش لائی گئی تھی، میت لا کے رکھی گئی تھی کہ امام حسین نے دیکھا کہ خیمے گاہ سے ایک نوخیز بچہ کمر میں تلوار لگائے ہوئے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو روکا، کہا آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں؟ کہا آقا ابھی ابھی آپ میرے بابا کی میت لے کے آئے ہیں، یعنی میں مسلم ابن اوسجا کا فرزند ہوں۔ اے عزاداران امام، امام حسین نے فرمایا آپ کی ماں کے لیے آپ کے بابا کا غم کافی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پس پردہ سے کسی بی بی کی آواز آئی، اے مولا میں نے ہی اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے، اے مولا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اے مولا اسے قربان مقتل میں بھیجیے، آپ پر سے قربان ہو جائے۔ لیجئے عزاداروں، یہ شہزادہ میدان کارزار میں گیا۔ ارے کمسی شہزادہ کب تک کے لڑتا، ارے وہ وقت بھی آیا کہ بچہ زمین پر گرا۔ جب بچہ زمین پر گرا تو ماں در خیمہ پر آ گئی۔ ارے ظالم نے ماں کے سامنے بچے کے گلے کو ارے تلوار سے ریت دیا، اور اس کے بعد ظلم یہ کیا کہ بچے کا سر ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے بچے کے سر کو اٹھایا، رخسار پہ رخسار رکھ کے ماں کہتی ہے میرے لال تیرا شکریہ بیٹا، روز محشر میں سرخرو ہوں گی۔ عزاداروں جب آپ مقاتل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ماں کے سامنے ایک سر نہیں پھینکا گیا، بلکہ کئی مائیں ایسی ہیں کربلا میں کہ جن کے بچوں کے سر کاٹ کے ان کے سامنے پھینکے گئے۔ نہ جانے کس طرح سے ماؤں نے صبر کیا ہوگا، مگر میں کہوں گا زوجہ مسلم ابن اوسجا، بیٹے کا سر دیکھا آپ نے نا، اور اس کے بعد لشکر شام کی طرف واپس کر دیا۔ ارے بعد قتل حسین، ارے جب علی اصغر کا سر نظر نہ آیا، ظالموں نے زمین پر نیزے مارے، ارے لاشا نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ رباب دیکھ رہی ہے اصغر کا گلا قلم کیا جا رہا ہے، سر قلم ہو گیا، گلا رد گیا۔ ارے 6 مہینے کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پر ماں فریاد کر رہی ہے، اے میرے لال یہ وقت گودیوں میں کھیلنے کا ہے، اے اصغر، اے میرے لال۔ سکینہ رو رہی ہے، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم